گڈ مارننگ پیارے بچوں. آج آپ کی کتاب جان پہچان سے ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 2 کپڑوں کی دعوت. ٹھیک ہے بچوں, اس کا نام ہے کپڑوں کی دعوت. نام سے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے نا, مزیدار سی کہانی ہے. چلیے ہم پڑھتے ہیں. بہت زمانہ گزرا. کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا. اس کا نام ناصر الدین تھا. وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا. وہ سادہ زندگی گزارتا تھا. اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا. راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا. وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا. ناصر الدین نے اس سے کہا, آداب میرے دوست, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو. پڑوسی نے جواب دیا, جی ہاں, بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں. آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں, بھول گئے کیا؟ واہ, وہ میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا. میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا. خیر کوئی بات نہیں, میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں. یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا. وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا. وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے. ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا, لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے. میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی. جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا, لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے. ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا. اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی. دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی. وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا. گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا, اپنے بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا. وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا, ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی, یعنی چمکیلے خوبصورت لباس پر. بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا. اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا, اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا. اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا. دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا. اسی طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا. وہ پریشان ہو گیا. اس نے غصے سے کہا, یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں. تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا, تم نے کھانے پر مجھے نہیں, میرے کپڑوں کو بلایا تھا. میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی, لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں, ان کپڑوں کی دعوت کی تھی. اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں. پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی. ٹھیک ہے بچوں, اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے, جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے, اسی طرح کے ہمیں کپڑے پہن کر جانے چاہیے. سماج میں ہمیں الگ قسم کے سے بن کر نہیں جانا چاہیے. ایک تو یہ ہمیں سبق ملا. دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی اہمیت اور قدر ہے تو ہمیں اس کے کپڑوں اور لباس سے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس انسان کی قدر اس کے کردار سے, اس کی گفتار سے, اس کی ذہانت سے اور اس کی اخلاق سے کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں کپڑوں کو اہمیت نہ دے کر ہمیں انسان کو قدر و قیمت اور اہمیت دینی چاہیے.
ٹھیک ہے بچوں، یہ اس سے سبق ملا ہمیں، سبق آموز کہانی ہے کپڑوں کی دعوت، مزاحیہ انداز میں، یعنی مزے مزے میں، بہت بڑی بات ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے معنی یاد کیجیے، الفاظ اور معنی۔ مدعو یعنی جس کو دعوت دی گئی، مدعو کیا تھا نا، بلایا گیا تھا۔ میزبان ہوتا ہے مہمان کو بلانے والا۔ نظر انداز کرنا یعنی اگنور کرنا، اندیکھی کرنا۔ زرق برق چمکیلا، تڑکیلا بھڑکیلا چمکیلا، ہے نا۔ خاطر مدارات، آؤ بھگت مہمان نوازی۔ کھری کھری باتیں یعنی صاف صاف باتیں، سچی باتیں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے۔ خاطر، عقل مند، استقبال، معاف، تفریح، شخص۔ غور کرنے کی بات یہ ہے بچوں کہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت قابل ستائش ہے، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں ہوتی بلکہ شخص کی ہوتی ہے۔ اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس عمل کو اچھا نہیں کہا جاتا، سمجھا جاتا ہے، اور ناپسندیدہ عمل یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہے، اور یہ غلط بات بھی ہے کہ ہم کسی کو صرف کپڑوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں، انسان کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح کی تقریب ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، یا کسی کے یہاں کوئی غم کا ماحول ہو، تو اسی طرح کے کپڑے پہن کے جانے چاہیے، ہے نا۔ انسان کو خود بھی عقل ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے غم میں جا رہے ہیں، غم میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، تو ہم زرق برق لباس نہ پہنیں، اور اگر ہم کسی کے یہاں خوشی کے موقع میں جا رہے ہیں تو ہمیں اتنا گندا لباس اور اتنا برا بوسیدہ یا خراب لباس بھی پہن کر نہ جائیں۔ اس سبق میں بعض الفاظ مفرد معلوم ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ مرکب الفاظ ہیں، جیسے سوداگر، بے وقوف۔ ٹھیک ہے، مرکب اور مفرد بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اب یہ بچوں سوال جواب ہیں، یہ آپ کو سارے نہیں کرنے، ہم آپ کو ورک شیٹ دیں گے، اس میں سے جو کام آئے گا آپ کو وہی کرنا ہے اپنی کاپی میں، لیکن آپ خالی جگہ کتاب کے اندر پینسل سے ضرور بھریں گے اور اس کی بھی فوٹو کھینچ کر مجھے بھیجیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ڈیش کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو کتاب نہیں ملی، جب ہمیں آرڈر ملے گا کتاب دینے کا ہم آپ کو کتابیں دے دیں گے، اور بیٹے کتاب ملنے کے بعد آپ کتاب میں بھی یہ سب کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تبھی آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میڈم اس میں کیا کرنا ہے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے ورک شیٹ کے اندر۔ اس سبق میں ایک لفظ آیا خوش مزاج آیا، جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، جیسے خوش اور مزاج، ایک ورڈ ہو گیا خوش مزاج۔ اسی طرح آپ کو مرکب الفاظ بنانے ہیں، مرکب الفاظ کہتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں، جیسے بد مزاج، بد اور پلس مزاج، اور جیسے خوش مزاج، خوش جمع مزاج، عقل مند، مرکب الفاظ ہے، جیسے پہلے عقل جمع مند، عقل مند، ہم وطن، یہ بھی مرکب الفاظ ہے۔ ٹھیک ہے، خوش آمدید، خوش اور جمع آمدید یہ بھی مرکب الفاظ ہے۔ اسی طرح سے مرکب الفاظ لکھیں گے۔ عملی کام اس میں یہ ہے کہ بچوں کسی ایسی دعوت کا حال 10 جملوں میں بیان کیجیے جس میں آپ نے شرکت کی ہو، کوئی دعوت جو آپ کو پسند آئی ہو، جس میں آپ گئے ہو، جس میں آپ کو خوب مزہ آیا ہو، بہت اچھا لگا ہو، کوئی ایسی دعوت یا جس میں آپ کا کوئی برا ایکسپیرینس ہو، ہے نا، کچھ بھی، کوئی ایسی دعوت جس میں آپ نے شرکت کی ہو، اس کے بارے میں آپ کو 10 جملے لکھنے ہیں۔ اس سبق کا کوئی دوسرا عنوان تجویز کیجیے، یعنی کہ اس میں جو ٹائٹل تھا آپ کی کتاب کے اندر کپڑوں کی دعوت دوسرے سبق کا، جو ناصر الدین کی جو کہانی ہے، اس سبق کا تو ٹائٹل ہے کپڑوں کی دعوت، جو عنوان ہے اسے چینج کر کے ہم کچھ اور بھی ہو سکتا تھا اس کے اندر، تو آپ اپنے من سے سوچ کر، اپنے دماغ سے سوچ کر، ہے نا، آپ بتائیں گے کہ اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتا تھا اس کہانی کا۔ کہانی کو پڑھ کر آپ کو کوئی نام سمجھ میں آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام ہو سکتا تھا اس کا؟ ٹھیک ہے، یہ جو کپڑوں کی دعوت ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی نام ہو سکتا ہے، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں گے۔ خدا حافظ۔